إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اور ہر طرح کی عبادتیں اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی ہم تمام کا رب ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو ہمارے رشد و ہدایت کے خاطر اس کائنات میں بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہو، بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گوشے گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے استقبال رمضان کس طرح کریں۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، بالکل قریب میں یا یوں سمجھ لیجئے کہ 10 یا 11 دن کے بعد ہمارے زندگی میں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے آنے کا انتظار بڑے بے صبری کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ نیکیوں کا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہموار فرماتا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت یہی ہے، الحمدللہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، ہماری یہ مسجدیں اللہ کی عبادات، اس کے ذکر و اذکار اور اسے یاد کرنے کے لیے لبالب بھر جاتے ہیں، اور ہمارے گلی محلے اور ہر گاؤں کے اندر ایک ایسا اسلامی ماحول
جو اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں یا اس کا ہم نظارہ کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بابرکت مہینہ، ہدایتوں والا مہینہ ہماری صحت و عافیت کی حالت میں، ایمان اور اسلام کی حالت میں، وباؤں سے پاک دوبارہ اللہ کے گھروں میں کما حق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے موقع فراہم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ مہینہ ہمارے زندگی میں نصیب فرمائیں، اور اس ماہ مبارک کی کما حق و قدر کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کے خصوصی عبادات جو ہیں ان عبادات کے کرنے کے لیے ابھی سے ان کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور یہ جب مہینہ ہم اپنے زندگی میں پائیں کما حق و اللہ تعالیٰ کی اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ قبل اس کے کہ یہ مہینہ ہمارے زندگی میں تشریف لائیں، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ماہ مبارک آنے سے پہلے اس کا استقبال کیسے کیا جائے؟ چند ایک احادیث، چند ایک آیات کے روشنی میں انشاءاللہ جو ضروری اور اہم جن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کا ہم استقبال کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جیسے ہی شعبان کا مہینہ ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، گویا کہ یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو شعبان کے مہینے کے مناسبت سے قرآن اور حدیث کے روشنی میں اگر جائزہ لیا جائے، شریعت کے اندر اس شعبان کا مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کی ایک فضیلت ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے، اور اس ماہ مبارک کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانن ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا شعبان اور رمضان جو ایک کے بعد دیگرے 2 مہینے آتے ہیں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے، یعنی سال کے 12 مہینوں میں 2 مہینے شعبان اور رمضان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ایسے گزرتے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سب سے پہلا جو کام بتایا ہے وہ کام یہ ہے کہ شعبان کے روزوں کا اہتمام کریں۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ شعبان کے روزوں کو رکھ کر کے ان روزوں کے ذریعے سے رمضان کا استقبال کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخرکار رمضان کا استقبال کرنے کے لیے رمضان کو ویلکم کرنے سے پہلے روزوں کے رکھنے کا اور اس کے اہتمام کرنے کا کیوں پابند بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں جو خصوصی عبادت ہے اور وہ عبادت فرض ہے، وہ عبادت ہے روزہ رکھنے کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات تھے۔ میں نے درسوں کے اندر بھی بتایا ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، میں رمضان کے مہینے کے علاوہ دیگر سال کے 11 مہینوں میں شعبان میں جتنے کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے، کبھی کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حدیث پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں،
ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اے اسامہ ابن زید، یہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے بندوں کے سال بھر کے عبادات اللہ کے کیا ہے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں۔ احب ان یصوم احب ان یرفعنی عملی، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے دربار میں اس حالت میں پہنچے، وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں اس وقت زمین پر روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں رب کے دربار میں۔ شعبان کے مہینے میں سال بھر کے جو اعمال پہنچائے جاتے ہیں وہ میرا عمل اس حالت میں پہنچے کہ میں زمین پر روزے پہ رہوں اور آسمان پر رب کے دربار میں میرے اعمال پہنچائے جائیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان سے پہلے کثرت سے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض اہل علم نے یہاں تک بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کے بعد سے رمضان شروع ہونے تک روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اس کے پیچھے علت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، 15 شعبان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزہ رکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے پورا آدھا مہینہ کثرت سے روزہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ رمضان میں روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے، اس کی تیاری کریں، بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کی تیاری کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے بعد سے شعبان کے آخری تک روزہ رکھنے سے منع کیوں کیا؟ تاکہ اس میں روزہ چھوڑ کر کے اپنے جسم میں طاقت اور قوت جمع کر کے رمضان کے روزوں کی تیاری کریں۔ رمضان کے روزوں میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے جو طاقت کی ضرورت ہے، جو پاور کی ضرورت ہے، وہ دوبارہ شعبان کے 15 تاریخ کے بعد سے انسان کے جسم میں پیدا ہو جائے، اور اسی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پابندی سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور روزہ رکھ کر اپنے جسم میں کمزوری پیدا کر کے اس کمزوری کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اس لیے اہل علم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ رمضان میں فرض جیسی عبادت روزوں کی شکل میں پابندی کے ساتھ اختیار کرنے کے لیے 15 دن شعبان کے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 15 دن اس کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے استقبال۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم میں سے اب تک کتنے افراد شعبان کے 15 روزے ختم ہونے کے باوجود یہ سوچ کر کے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مجھے اس کا استقبال کرنا ہے، اس کے استقبال کے لیے مجھے روزہ رکھنے کی پابندی کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کے، اور دوسری بات سال بھر کے پورے جو اعمال ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پسند کرتے تھے کہ سال بھر کے میرے اعمال روزے کی حالت میں میرے رب کے دربار میں پہنچایا جائے۔ یہ سوچ کر کے ہم ایک امتی ہونے کے ناطے استقبال رمضان کے طور پر یہ ہمارے اعمال روزے کے حالت میں پہنچے، یہ خیال اور یہ تصور پیدا کرتے ہوئے اس مہینے کے روزہ رکھنے کی کوشش کی ہو۔ دوسری چیز جو ہم رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم پر فرض ہے رمضان کے روزے اسی طرح جس طرح پچھلے کے نبی اور ان کے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے اگر رمضان میں کوئی بیمار ہو جائے یا ضروری کسی سفر میں نکل جائے، بیماری کی وجہ سے
سفر کی تکلیف کی وجہ سے اگر تم روزہ رکھ نہیں سکتے، ایسی صورت میں رمضان میں تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس بات کی تم کو رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے۔ لیکن رمضان کے بعد رمضان میں جو روزے چھوٹ چکے ہیں اس کی قضا کر لیا کرو دیگر دنوں میں۔ اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اگر ان اسلامی وجوہات کی بنیاد پر بیماری کی وجہ سے یا کسی اہم سفر کی وجہ سے روزے چوک رہے ہیں، پہلی فرصت میں رمضان کے بعد اگر ہم کو موقع ملتا ہے فوراً ان روزوں کی قضا کر لیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے انسان کی زندگی میں موت کب آنے والی ہے۔ لیکن کسی نہ کسی وجہ سے رمضان کے بعد دوبارہ شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے اگر ہم وہ روزے پورا نہیں کیے ہیں جو رمضان میں چھوٹ گئے تھے، تو اہل علم نے اپنے کتابوں کے اندر وہ چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرنے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ گویا کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں کہ گزشتہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، یہ رمضان آنے سے پہلے میں ان روزوں کو مکمل کر لوں گا اور آنے والے جو رمضان کے مہینے کے روزے ہیں پابندی سے میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک پیغام خود سے انسان کیا چھوٹے ہوئے روزے بطور قضا ادا کر کے یہ پیغام دیتا ہے یہ رمضان کا میں استقبال کر رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کانا یکون علی الصوم من رمضان، اگر میرے زندگی میں رمضان کے روزے کوئی چوک جاتے، اور ظاہر سی بات ہے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا رمضان میں روزے چوکنا ضروری ہے، کیونکہ ہر ماہ عورتیں ناپاک ہوتے ہیں اور اس ماہانہ ناپاکی کے ایام کے دوران، دنوں کے دوران خود اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ ماہانہ ناپاکی کے دوران جتنے دن ناپاک ہوتے ہیں وہ روزوں کو چھوڑ دیں۔ اس اعتبار سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک عورت تھیں، ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان میں ان چیزوں کی بنیاد پر میرے روزے چوک جاتے، میں کوشش کرتی سال بھر اسے کوشش کروں، لیکن چند وجوہات کی بنیاد پر وہ روزے نہیں رکھ پا سکتی تھی، لیکن شعبان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو جاتا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے میں اپنے گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں جو روزے چھوڑ دیا کرتی تھی ان روزوں کو پابندی کے ساتھ شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتی تھی۔ تو بالخصوص عورتیں اپنے زندگی میں چھوٹی ہوئی رمضان کے مہینے میں جو روزے باقی ہیں ان کی قضا کر لیں، اور بالعموم مرد حضرات اگر کسی سفر کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے روزے چوک گئے ہیں ان کو چاہیے کہ رمضان کے استقبال میں ابھی 10 سے 11 دن ہمارے درمیان باقی ہیں، چھوٹے ہوئے روزے جو قضا ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے دوسرا کام رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے۔ تیسرا کام اور بہت ہی اہم کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ سابقہ گناہوں سے معافی مانگنا۔ سابقہ گناہ مطلب کیا ہے؟ ہمارے گزشتہ سال رمضان کے بعد سے لے کر کے اب تک بحیثیت انسان گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحیثیت انسان ہونے کے ہر ایک کو ان کے زندگی میں غلطی ہونا ہے، گناہ ہونا ہے، لازم ہے انسان کے ساتھ، لیکن انسانوں میں بالخصوص مسلمان اور مسلمانوں میں جو بحیثیت مسلمان ہونے کے اگر ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی کے کام ہو جاتے ہیں، اس میں بہترین مسلمان وہ ہے اللہ کے نظر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں جو گناہ ہونے کے بعد اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ و استغفار کو اپنے زندگی میں اختیار کرتے ہیں، اسے لازم بنا لیتے ہیں۔ لیکن بالخصوص رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو
بالکل اپنے گناہوں سے پاک و صاف کرنا ہے، بالکل گناہوں کو اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہے۔ میں یہ غلط فہمی آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ کے موقع پر کیا ہے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر مرد و خواتین اس غلط فہمی میں ہیں، اس غلط فہمی میں ہیں۔ کیا غلط فہمی ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے، اب بس رمضان کے مہینے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد روزے کی حالت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے گناہوں کا تذکرہ اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں۔ ہم ناپاک ہیں، ہمارے گناہ ہم سے پاک نہیں ہوئے ہیں، ایسے ناپاکی کی حالت میں رمضان شروع کریں؟ اصل میں ہم کو وہ پاک مہینہ آنے سے پہلے جو سال کے 11 مہینے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو ناپاک کیا ہے، یہ کہ گناہ کو اپنے تصور میں لائیں اور سوچیں، غور کریں کس موقع پر مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے۔ میری نمازیں چکی ہوئی ہیں، میرے صدقہ و خیرات کے معاملے میں لاپرواہی ہوئی ہے، مجھ سے شاید گناہ کیا ہے گالیاں نکل گئے ہیں، میرے طرف سے کسی کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، میں نے کسی کے ساتھ حسد سے کام کیا ہے، میں نے کسی کی غیبت کی ہے، میں نے کسی کی چغلخوری کی ہے۔ مختلف انداز میں انسان کے زندگی میں ہر صبح ہونے سے لے کر شام تک اور شام ہونے کے بعد رات کے شروع سے لے کر کے رات کے ختم ہونے تک کہیں نہ کہیں گناہ میں وہ انسان اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے۔ گناہ ایک ناپاک چیز ہے، ایسے ناپاک چیز کو ہم اپنے نام اعمال میں رکھتے ہوئے ہم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو داخل کریں، یہ سوچیں کہ رمضان میں معافی مانگوں گا، یہ غلط تصور ہے۔ رمضان پاک مہینہ ہے، رمضان مقدس مہینہ ہے، رمضان عزت کیا جانے والا مہینہ ہے، رمضان اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اس کا ادب و احترام اور اس کی عزت اسی بات میں ہے کہ آدمی اس ماہ مبارک کی طرح اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، وہ مہینہ آنے سے پہلے توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ رب العالمین اس کے متعلق بڑے پیارے انداز میں، بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کے سامنے میری یہ بات رکھیے۔ کیا بات ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو، بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ میرے بندو جنہوں نے گناہ کے کام کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے۔ میں نے یہ گناہ کر لیا، گویا کہ خود میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کیونکہ مجھے اس کی سزا بھگتنا ہے، اس کی مار کھانا ہے، اسی پکڑے جانا ہے، یہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں میں سے وہ میرے بندے، عبادی الذی، وہ میرے بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ان کو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا نہیں چاہیے۔ خاص کر آج کے اس موقع پر اہل علم نے گناہوں سے معافی، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ایک کام بتایا ہے۔ وہ مہینہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہمارے گناہوں کو پاک کرنے والا ہے، وہ مہینہ جو ہم کو نیکی کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اس سے ہم کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وہ رحمتوں والا مہینہ ہے، دوبارہ تم کو نیکیاں کرنے پہ ابھارنے والا ہے، آگے چل کر کے گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اب تک جو تم نے کر لیا ہے، اب تک جو تم نے کر لیا ہے، تم اس سے معافی مانگو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک گناہ نہیں، تمہارے دو گناہ نہیں، تمہارے ایک دن کے گناہ نہیں، تمہارے ایک ہفتے کے گناہ نہیں، تمہارے ایک مہینے کے گناہ نہیں، بلکہ یغفر الذنوب جميعا، تمام کے تمام گناہ معاف کرنے والا ہے، تمام کے تمام گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تم کو چاہیے کہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کریں، اپنے آپ کو پاک و صاف بنا کر کے رمضان میں اپنے آپ کو داخل کریں۔ کسی کی شادی کی تقریب میں ہم جاتے ہیں، ہمارا لباس پاک و صاف ہوتا ہے، ہمارا جسم نہا دھو کر کے ہم پاک و صاف کرتے ہیں۔ ایک جو جمعہ کا دن ہمارے پاس جسے عید المومنین کہا جاتا ہے،
ہم صبح سے پاکی صفائی کر رہے ہیں، اپنے جسم کو نہا دھو کر کے ہم نے پاک و صاف کیا، اپنے لباس کو ہم نے پاک و صاف کیا۔ کیا رمضان جیسا مقدس مہینہ آئے اور ہم سب کچھ پاک کر لیں؟ اپنے گھروں کو پاک کریں گے، اپنے گلی محلوں کو بھی ہو سکتا ہے پاک کریں گے، اپنے مسجدوں کو بھی پاک و صاف کریں گے، لیکن دل جو سال بھر گناہ کر بیٹھے ہیں اسے پاک و صاف کیے بغیر ہم کیسے رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں؟ اور آپ حضرات کو معلوم بھی ہونا چاہیے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پاک و صاف کرے ان کو گناہوں سے۔ حدیث پاک آپ جیسا کہ ابن حبان، دارمی اور مختلف احادیث میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو، میں نے یہ حدیث درس میں بھی پیش کیا ہے، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق کی طرف ایک نظر ڈالتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے الی عبادہ، اپنے پورے بندوں کی طرف ایک نظر ڈالتا ہے۔ نظر ڈال کر کے کیا کرتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے، 15ویں رات کی رات ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا سے زمین پر جو اس کے بندے زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر ایک نظر ڈالتا ہے۔ نظر ڈال کر کے کیا کرتا ہے؟ یغفر اللہ لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں معاف کر رہا ہے؟ اب 15 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ بھی بیلنس رکھنا نہیں چاہتا کہ میرے بندے سال بھر کے اندر کچھ نہ کچھ باحثیت انسان ہونے کے گناہ کر بیٹھے ہیں، ناپاکی کی حالت میں، گناہوں کی شکل میں یہ بندے رمضان میں داخل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے شعبان کے مہینے میں سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس کے اندر نیک عمل بھی ہے، اس کے اندر برے عمل بھی ہے، تمام اعمال کا جائزہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ لینے کے بعد اللہ فیصلہ کرتا ہے اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ میرے بندے گناہوں کی ناپاکی کی حالت میں رمضان میں داخل نہ ہوں، مجھے چاہیے کہ میں ان کے گناہوں کے معافی کا اعلان کروں۔ شعبان کی 15ویں رات کے دن، رات کے موقع پر اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے درمیان میں نے اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیوں معاف ہو رہے ہیں گناہ؟ کیوں معاف ہو رہے ہیں گناہ؟ اس کے 15 دن یا 14 دن کے بعد رمضان جیسا پاک مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ پاک کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے 15 دن پہلے اعلان کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ شعبان کی پہلی تاریخ سے ہم کو فکر نہیں ہے کہ ہم رب کے سامنے بیٹھ کر کے اس پاک کرنے والے مولا کے سامنے یہ بات رکھیں، اے اللہ 15ویں تاریخ کو شعبان کی تو معافی کا اعلان کرنے والا ہے، میں پاپی ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، میرے ہر چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ان معاف کرنے والے لوگوں میں جس کا تو اعلان کرنے والا ہے مجھے بھی اے اللہ تو شامل فرما، مجھے بھی ان لوگوں کے اندر جمع فرما۔ کیا زبان سے دعا رب کے دربار میں بیٹھ کر کے ہم نے نکالنے کی کوشش کی ہے؟ اب بھی وقت ہے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرو اور اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے تیسرا کام رمضان کے استقبال میں جو ہم کو کرنا ہے، گناہوں سے معافی مانگنا۔ یہ نہ سوچو کہ رمضان آنے کے بعد میں معافی مانگ لوں گا، میں رمضان آنے کے بعد نماز پڑھوں گا، میں رمضان آنے کے بعد میں فلاں تیاری کروں گا۔ کم از کم آپ کو امید ہے کہ وہ مہینے سے بہت کچھ مل سکتا ہے اور بہت کچھ میں نے کیا ہے اسے معاف کر سکتا ہے۔ کیا ہم 1 مہینہ 15 دن پہلے اس مہینے میں اپنے رب کے دربار میں اپنے آپ کو معاف کرانے کے لیے اپنے زندگی میں نمازی بنا نہیں سکتے؟ ہم لوگ روزہ رکھ نہیں سکتے؟ ہم لوگ تسبیح و تحلیل کا انتظام نہیں کر سکتے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ چلو بندہ 11 مہینے غافل تھا، لیکن رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کی قدر کرتے ہوئے اب وہ مجھے منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے مان لینا چاہیے، مجھے مان لینا چاہیے۔ ہم کرتے ہیں ایسے کام جس سے اللہ نہ مانے، اس کے اوپر زیادتی یہ ہے ہم اسے منانے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اس سے بڑھ کر کے لاپرواہی، ہر درمی اور زیادتی ہم سے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے محترم، جو کچھ ہوا بھول جاؤ،
مختصر چند دن، 10 سے 11 دن باقی ہے، اپنے آپ کو نمازی بناؤ تاکہ رمضان میں نماز پڑھنے کی عادت بن جائے۔ اپنے آپ کو بھوک و پیاس کا برداشت کرنے والا بناؤ تاکہ رمضان میں روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کی عادت بن جائے۔ اپنے آپ کو مسجد میں بیٹھ کر کے توبہ استغفار کرنے والا بناؤ تاکہ کما تو رمضان کے مہینے میں بیٹھ کر کے ہم اس بات کے عادی ہو جائے کہ اللہ سے ہم معافی کیسے مانگیں۔ یہ تیسرا اہم کام۔ چوتھا کام جو رمضان کے استقبال میں، اس ماہ مبارک میں ہم کو کرنا چاہیے یا ان 10 دنوں میں ہم کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دلوں کو پاک و صاف کرنا، دلوں کو پاک و صاف رکھنا۔ میں نے ابھی بتایا رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، ہم اپنے گھروں کو رنگ لگا دیتے ہیں، آنگن کو پاک کر دیتے ہیں، مسجدوں کو الحمدللہ ہم کیا ہے پوری طرح روشنی سے منور کر دیتے ہیں، ہمارے گلی محلے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دل پاک و صاف نہ ہو، ایک بات میں واضح بتانا چاہتا ہوں، باحثیت انسان ہونے کے، انسانوں کے سماج اور معاشرے میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک سے ایک کے متعلق کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے غلطی آ جاتی ہے، سامنے والا ہمارے سامنے ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے، ہمارے دل ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے دل ان کے متعلق ناپاک ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، پیدا ہونا ضروری ہے، پیدا ہونا ضروری ہے، لیکن کمال یہ ہے سامنے والے کے غلط حرکت کی وجہ سے ہمارے دل اس کے تعلق سے جو ناپاک ہوئے ہیں اسے زیادہ دیر نہ رکھیں، اسے ملیں، اسے غلط فہمی پوچھیں، اسے احساس دلائیں آخرکار وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اپنے دل کو اس کے تعلق سے پاک کر لیں۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے معاملے رشتوں کے معاملے کو دیکھیں، ہمارے معاملے دیگر اور معاملات میں دیکھیں، معاملہ بگڑ جاتا ہے، دلیں مختلف ہو جاتے ہیں، دلوں کا اختلاف سال نہیں سالوں بھر چلتے آتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف کرنا ہے۔ اہل علم نے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے استقبال رمضان کے لیے چوتھا عام کام یہ بتایا ہے، وہ پاک مہینہ انسان کو پاک کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے دل ان کے کسی انسان کے بارے میں پاک و صاف نہ ہو، اسے پاک نہیں کر سکتا، پاک نہیں کر سکتا ہے۔ میرے محترم، دلوں کو پاک و صاف رکھنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میں نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، شعبان کی 15ویں رات کے فضیلت کے متعلق، اللہ تعالیٰ رمضان کے استقبال میں خود چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو معاف کریں، لیکن آپ کو معلوم ہے تمام بندوں کو معافی کا اعلان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن بات کے 2 الفاظ میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑا تاکہ اس پوائنٹ میں بتاؤں۔ وہ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ایک نظر کرتا ہے، تمام بندوں کو معافی کا اعلان کرتا ہے، الا بمشرکن او مشاہن۔ 2 قسم کے بندوں کو اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو معاف نہیں کرتا۔ وہ 2 قسم کے کون لوگ ہیں؟ بمشرکن، شرک کا کام کرنے والے، وہ مشاہین، اور دلوں کو ناپاک رکھنے والے، کینہ پرور لوگ جو دلوں میں اپنے بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں ایک طریقے کا کیا ہے کینہ، کپٹ، جلن، حسد، بغض، ناراضگی، غصہ، یہ چیزیں جو رہتے ہیں، ایسا دل رکھنے والے مومن مسلمان کو بھی، مومن تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومن کی صفت یہ ہوتی ہے غصہ آ جائے پی جاتا ہے، سامنے والی غلطی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، میں مومن ہوں، میں تجھ سے غصہ نہیں ہوں گا، میں تجھے معاف کر دیا، یہ جذبہ ایک مومن کا۔ لیکن وہ مسلمان ہو کر کے اگرچہ کہ شرک جیسے کاموں سے اپنے آپ کو پرہیز کر کے رکھا ہے، بچا کر کے رکھا ہے، لیکن اس کا دل کسی کے تعلق سے ناپاک ہے، کسی کے بارے میں اس کے دل میں حسد ہے، کسی کے بارے میں دشمنی ہے، کسی کے بارے میں جلن ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔
مومن ہونے کے لیے شرک سے پاک ضروری، کفر سے پاک ضروری، بدعات و خرافات سے پاک ضروری، لیکن دلوں میں انسانوں کے تعلق سے کینہ اور کپٹ سے پاک ہونا بھی دل کا بہت ہی ضروری ہے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے رمضان سے پہلے رمضان کے استقبال میں یہ ضروری کہا ہے، اب اپنے دلوں کو تم پاک و صاف کر لو۔ پاک و صاف جس کے دل ہیں انہی کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے، ان کے گناہ معاف، اور وہی پاک ہو کر کے رمضان کا استقبال کر سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کتنے ہم میں سے ہے جو ہمارے سامنے بہت سارے معاملات آتے ہیں، بہت سارے معاملات آتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ انسان کی فطرت ہے، پیدا ہونا ضروری ہے، لیکن مومن کی فطرت یہ ہے زیادہ وہ ناپاکی اپنے زندگی میں ٹہرنے نہیں دیتا، کہہ دیتا ہے کہ چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ویسے ایک اہم بات انشاءاللہ 5 منٹ میں آپ سے اجازت لے کے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو 5ویں چیز ہے دنوں کے حساب سے بہت ضروری ہے بتانا، اور بڑے فائدے کی چیز ہے، بڑے فائدے کی چیز ہے، اور بار بار یہ موقع نہیں ملتا۔ اللہ کرے بار بار موقع دلائیں۔ اب جو موقع ہمارے سامنے آ رہا ہے اس موقع سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ فائدہ اٹھانے کا موقع بھی ضرور ہمارے پاس ہے، اس کے لیے آسانیاں بھی ہیں اور اس کے لیے موقع بھی دیتے ہیں، ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور کوشش کر بھی سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رمضان کے استقبال میں ایک اہم کام کرنا ہے، وہ یہ ہے 40 دن تک نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک نمازیں جو 5 وقت کی نماز ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا۔ اب 40 دن کیسے ہو سکتے ہوں؟ رمضان کے پورے اگر 30 دن ملا لیں اور اس سے پہلے کے 10 دن ملا لیں 40 دن ہو جائیں گے۔ ایک تو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرا کیا ہے میں اس سے پہلے جو بتایا نمازی بنو، رمضان میں تیاری کرنے کے لیے موقع ملے گا، اس کی عادت ہو جائے گی، تیاری ہو جائے گی، اور 40 دنوں میں 10 دن شامل ہو جائیں گے، رمضان کے 30 دن اور یہ 10 دن۔ تو تکبیر اولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ امام صاحب اقامت کے بعد جو اللہ اکبر کہتے ہیں پہلی تکبیر، اس تکبیر کے ساتھ 40 دن 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ بہت ہی فضیلت والا کام ہے۔ صحیح حدیث کے اندر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یومن، جو مسلمان مرد ہو کہ عورت، من صلی للہ 40 یومن، اللہ کے لیے 40 دن نماز پڑھتا ہے۔ کتنے دن نماز پڑھتا ہے؟ 40 دن نماز پڑھتا ہے۔ کس حالت میں؟ فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے 40 دن 5 وقت کی کہ اس کی تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ کے بعد جو اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں، پہلی رکعت کا پہلا اللہ اکبر کہنا سے لے کر کے آخر تک جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 40 دن تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جاتی ہیں، یعنی 2 چیزوں سے ہمیشہ کے لیے اسے بچا لیا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے 2 چیزوں سے اسے روک لیا جاتا ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں براءۃ من النار، سب سے پہلی چیز جس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا، جس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا، وہ کون سی ہے؟ جہنم سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، جہنم سے ہم کو بچا لے گا۔ کیا کرنے سے؟ 40 دن تک، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، 1 رکعت کے بعد آئے، 2 رکعت کے بعد آئے، نہیں، 40 دن باقاعدہ 5 وقت کی نماز تکبیر تحریمہ میں رہیں گے۔ کوشش کریں، ہو سکتا ہے رمضان کا مہینہ ہے ویسے بھی ہم نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں، بس تکبیر اولیٰ تک پہنچنا ہے۔ سعید ابن مسیب کے تعلق سے اہل علم نے لکھا ہے، وہ خود بیان فرماتے ہیں زندگی کے 30 سال، زندگی کے 30 سال میں نے اس حالت میں نماز پڑھا ہے، مؤذن مسجد میں اذان دیتا تھا اور مسجد کے اندر میں موجود رہتا تھا۔ 30 سال سعید ابن مسیب
جو کہ صحابہ کے بعد کے تابعی ہیں، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، کوشش تھی ہم میں سے بھی اگر کوئی کوشش کرے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے جو 40 دن تکبیر تحریمہ کے چوکے بغیر نماز 5 وقت کی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں ہم کو کیا مل رہا ہے؟ آفر کیا رکھا گیا ہے؟ اللہ اعلان کر دیتا ہے میں نے تجھے جہنم سے بچا لیا۔ ہم رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کئی مرتبہ رمضان میں کہا گیا اللہ تم کو جہنم سے آزاد کرے گا، جہنم سے آزاد کرے گا۔ اب یہاں جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد۔ تو میرے حال ایک آفر یہ ہے کہ رمضان سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا۔ وَبَرَأَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اور دوسری چیز ہے نفاق سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق ایسی چیز ہے جو مسلمان ہونے کے بعد اسے اسلام سے نکال دیتا ہے، پھر بھی وہ مسلمان رہتا ہے لوگوں کی نظر میں، خاموشی سے بغیر کسی قسم کے اطلاع کے وہ خود سے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اور منافق جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں داخل کیا جائے گا۔ ایسی چیز جو ایک مسلمان کے اندر مسلمان ہونے کے بعد نفاق پیدا کر کے جہنم کے گڑھے میں کیا جہنم کے نچلے گڑھے میں داخل کر سکتی ہے۔ ایک تو اللہ پہلے جہنم سے بچا رہا ہے، پھر وہ چیز جو مسلمان کو نفاق سے اور نفاق کے تعلق سے یا منافق کون ہیں اس کی پہچان کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے منافق کون ہیں، مسلمانوں میں کس کے دل میں نفاق ہے، کسے آپ پہچانیں گے اس کے اندر نفاق ہے، یا میں یا آپ کیسے پہچانیں گے کہ میرے اندر نفاق ہے؟ سورۃ المعون اٹھاؤ، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ منافق کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے نماز میں سستی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اسی سستی سے آدمی کو بچا کر کے اسے ٹریننگ دینے کے لیے 40 دن کا ایک کورس رکھا گیا ہے، وہ 5 وقت نماز کا۔ یہاں پر کوئی انعام نہیں دے گا، اللہ انعام دے گا، اور انعام جنت کی شکل میں، جہنم سے حفاظت کی شکل میں، اور نفاق جو مسلمان ہو کر کے بھی جہنم کے سب سے نچلے میں داخل کرنے والی چیز اسے پاک کرنے کی شکل میں۔ یہ 3 بڑے آفر، بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو نمازوں میں سستی سب سے پہلے نفاق کی علامت ہے۔ صحابہ کے درمیان منافق رہتے تھے مسلمان، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ہم میں سے منافق کون ہیں جو ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کر رہا ہے۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے بتایا نماز پڑھنے والوں میں غور سے دیکھو، جو نمازوں میں سستی کر رہے ہیں وہی منافق ہے، وہی منافق ہے۔ سال بھر سستی لاپرواہی، سستی لاپرواہی کیا نماز ہی نہیں ہمارے پاس، نفاق کے درجے سے بھی آگے ہم بڑھ گئے۔ ہاں، اب رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم 1-2 رکعت کے بائیں، اکثر لوگوں کے رکعت کیا ہے مسبوق ہو جاتے ہیں، چوک جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اگر ہم نیت کر لیں کہ 40 دن، یہ 10 دن میں آج سے شروع کر کے رمضان کے ختم ہونے تک 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ادھر اذان شروع ہو رہی میں مسجد میں داخل ہو جاؤں گا، تکبیر کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا، مؤذن کی اقامت کے ساتھ میری نماز ہوگی۔ اتنا بڑا آفر رمضان میں 30 دن ویسے بھی ہم نماز نکالتے ہیں، صبح کو بھی آتے ہیں سحری کر کے، مشکل نہیں ہوگا۔ تراویح پڑھتے ہیں تو عشاء پڑھ لیتے ہیں، مغرب ظہر عصر ہے پابندی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے 5 منٹ آپ کے زیادہ لے کر کے بتا رہا ہوں۔ اگر آج ہی سے جمعہ کا اگر آپ نے صبح کی بھی نماز چھوڑ دی تو کل صبح کی نماز سے شروع کر دیں، یہ ارادہ کر کے اس کے بعد سے 40 دن مجھے پابند ہونا ہے۔ تکبیر اولیٰ یعنی نماز کی پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آفر رمضان کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے نام اعمال میں آ جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔
تو یہ بھی ایک استقبال ہے رمضان کا. اہل علم نے باقاعدہ استقبال رمضان میں اس چیز کو شامل فرمایا ہے. بس یہی پیغام دیتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو, ہمارے خواتین کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے معصوم بچے اور بچوں کو رمضان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا استقبال جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے والا بنائیں. خصوصیت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے. جو آخری کام بتایا گیا ہے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا, اللہ بہت بڑی فضیلت اس میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو اگلے آنے والے رمضان کے ختم ہونے سے پہلے جو 40 دن آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 5 وقت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے والا بنائیں اور اس کی اہمیت سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والاحیاء والاموات. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم آمین. واغزل من آرز عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی وأعز وأکبر.